اسرائیل اور یوکرین سے تعاون امریکی سلامتی کے لیے اہم ہے، صدر بائیڈن۔ اسرائیلی وزیر دفاع کی غزہ پر زمینی کارروائی کے لیے فوج کو تیار رہنے کی ہدایت۔ فلسطین کے حق میں احتجاج پر پابندی ختم ہوتے ہی فرانس میں بڑا مظاہرہ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ صدر جو بائیڈن نے قوم سے خطاب کے دوران کہا ہے کہ فلسطینی عسکریت پسند تنظیم حماس اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن دونوں ہی پڑوسی ملکوں کی جمہوریتوں کے لیے خطرہ ہے، اور ان لڑائیوں میں اسرائیل اور یوکرین کی کامیابی امریکی سلامتی کے لیے بے حد اہم ہے۔ صدر جو بائیڈن نے کہا کہ امریکی سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ اسرائیل سمیت ہم اپنے اہم اتحادیوں کے ساتھ تعاون جاری رکھیں۔ انہوں نے کانگریس سے دونوں ملکوں کے لیے $100 ارب کی فوجی امداد کی اپیل کی ہے۔ صدر نے ایک مرتبہ پھر اسرائیل کے دفاع کے لیے تعاون کے عزم کو دہرایا اور خوراک اور ادویات سے محروم غزہ کے شہریوں کو فوری طور پر ریلیف پہنچانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ I'm heartbroken by the tragic loss of Palestinian life, including the explosion at the hospital in Gaza. ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اسرائیل کے وزیر دفاع یوآف گلانٹ نے جمعرات کو غزہ کی سرحد پر تعینات اسرائیلی فوج کے اہلکاروں سے ملاقات کی اور انہیں منظم رہنے اور غزہ پر زمینی حملہ کرنے کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کی، لیکن انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ حملے کا حکم کب دیا جائے گا۔ 7 اکتوبر کو حماس کے حملے کے بعد اسرائیل نے اپنی تقریباً 3 لاکھ فوجیوں کو سرحد پر جمع کیا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کے بیان کے کچھ ہی دیر بعد اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں انہیں سرحد کے قریب فوجیوں کے ساتھ ملتے دیکھا جا سکتا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں فضائی حملے جاری ہیں، جبکہ وہاں شہریوں کی مشکلات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس میں خوراک، ادویات اور دیگر ضروریات زندگی ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ فلاحی ادارے آکسفیم کے ترجمان نے کہا ہے کہ ان کی تنظیم دیگر امدادی اداروں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے تاکہ غزہ میں امداد کی ترسیل کا سلسلہ فوری طور پر شروع کیا جا سکے۔ آکسفیم کی علاقائی کنٹری ریلیشنز مینیجر نجلا شاوا نے کہا کہ وہ جنگ بندی کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ غزہ میں شہریوں کی مدد کی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ تمام فلاحی ادارے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں تاکہ ضروری اشیاء کا بندوبست کیا جا سکے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ جمعرات کو پیرس کے مرکز میں ہزاروں افراد نے فلسطین کے حق میں احتجاج کیا۔ فرانس نے اسرائیل پر حماس کے حملے کے فوراً بعد فلسطین کے حق میں احتجاج پر پابندی لگا رکھی تھی، جسے ایک مقامی عدالت کی جانب سے آزادی اظہار کے لیے سنگین خطرہ قرار دیے جانے کے بعد ہٹا دیا گیا، جس کے فوراً بعد ہزاروں مظاہرین فلسطین کے حق میں احتجاج کے لیے جمع ہوئے۔ AFP کے مطابق پرامن طور پر شروع ہونے والے احتجاج کے دوران پولیس کے ساتھ جھڑپیں ہوئیں، جس پر پولیس نے ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے کالی مرچ کے اسپرے کا استعمال کیا۔ فرانس میں یہودیوں اور مسلمانوں کی بڑی آبادی موجود ہے اور اسرائیل پر حماس کے حملے کے بعد سے اور گزشتہ ہفتے ایک حملہ آور کے ہاتھوں ایک استاد کی ہلاکت کے بعد سے فرانس ہائی الرٹ پر ہے۔ امریکی عہدیداروں نے جمعرات کو کہا کہ امریکی بحریہ کے ایک جنگی بحری جہاز نے یمن سے شمال کی طرف فائر کیے جانے والے 3 میزائلوں کو فضا میں مار گرایا ہے۔ عہدیداروں نے کہا ہے کہ نیوی ڈسٹرائر نے بحیرہ احمر میں 3 میزائلوں کو انٹرسپٹ کیا ہے۔ فوری طور پر یہ تعین نہیں ہوا کہ آیا یہ میزائل اسرائیل پر فائر کیے گئے تھے، تاہم ایک عہدیدار نے کہا کہ امریکہ کا یہ خیال نہیں ہے کہ یہ میزائل امریکی بحری جہاز پر فائر کیے گئے۔ عہدیدار نے اپنا نام خفیہ رکھنے کی شرط پر اس کارروائی کے بارے میں بتایا، جس کا ابھی اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ کینیڈا کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے بھارتی حکومت کی جانب سے سفارتی استثناء منسوخ کرنے کے اعلان کے بعد بھارت سے اپنے 41 سفارتکاروں کو واپس بلا لیا ہے۔ اس اقدام کا تعلق کینیڈا کے ان الزامات سے ہے کہ بھارت اس کے شہری ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں ملوث ہو سکتا ہے۔ بھارت نے کینیڈا پر علیحدگی پسندوں اور دہشت گردوں کو پناہ دینے کا الزام عائد کیا ہے، لیکن بھارت ہردیپ سنگھ کے قتل میں ملوث ہونے کے الزامات کو مسترد کرتا آیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر ندیم یعقوب کو اجازت دیجیے۔